ایک خط ایک جذبہ قسط نمبر 1۔ ہندوؤں کے اس علاقے میں جرائم بہت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح ہر روز چوریوں کی بھرمار نہیں تھی۔ کبھی کبھار نقب لگتی یا ڈاکہ پڑا کرتا تھا۔ دیہاتی علاقے میں راہزنی اور قتل کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ میں ایک قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ یہ ہندوؤں کا قصبہ تھا۔ چند ایک گھرانے سکھوں کے اور ان سے بھی کم مسلمانوں کے تھے۔ مسلمانوں کی یہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جرائم کے لحاظ سے یہ قصبہ پاک صاف تھا۔ اس قصبے میں جب قتل کی ایک واردات ہو گئی تو یوں پتہ چلتا تھا جیسے خوف و ہراس سے سارا قصبہ مر گیا ہو۔ قتل ہونے والا معمولی آدمی نہیں تھا، وہ دولت مند ہندو تاجر تھا۔ سیاست میں بھی اس کا عمل دخل تھا اور سرکاری حلقوں میں بھی وہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ قصبے کے ہندوؤں کا وہ سرگرم لیڈر تھا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے ایک آدھ سال اوپر ہوگی۔ وہ روایتی ہندوؤں کی طرح دھوتی نہیں باندھتا تھا۔ اس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا اور ہندو بنیوں کی طرح اس کا جسم موٹا بھدا نہیں تھا۔ وہ خوبرو جوان تھا، قد بوت اچھا تھا، مسلمانوں جیسا لباس پہنتا تھا۔ میں نے اسے اکثر دیکھا تھا۔ اگر میں اسے نہ جانتا تو اسے مسلمان سمجھتا۔ وہ ذہنی اور نظریاتی لحاظ سے کٹر ہندو تھا اور مسلمانوں کے خلاف اس کا دل تعصب سے بھرا ہوا تھا۔ البتہ لباس اور عادات کے لحاظ سے وہ ترقی پسند ہندو تھا۔ وہ 3rd ایئر تک پڑھا تھا۔ BA اس لیے نہ کر سکا کہ اس کا باپ مر گیا تو کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ یہ دور دور تک پھیلا ہوا آڑت کا کاروبار تھا۔ مقتول تعلیم ترک کر کے آ گیا اور اس نے تجارت سنبھال لی۔ اس کے بعد اس نے شادی کی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ رات غالباً 10-11 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ 2 سرکردہ ہندو تھانے میں یہ اطلاع لے کر آئے کہ ایک اندھیری گلی میں سیٹھ راجیش مرا پڑا ہے۔ ان ہندوؤں کے ساتھ غریب سا ایک آدمی تھا جس نے لاش دیکھی اور ان ہندوؤں کو اطلاع دی تھی۔ میں یہ دعائیں کرتا لاش تک پہنچا کہ یہ قتل نہ ہو، راجیش حرکت قلب بند ہونے سے مر گیا ہو۔ ہندوؤں کی آپس میں کاروباری رقابت ہوا کرتی تھی۔ قتل تک کبھی نوبت نہیں آئی تھی، البتہ یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس نے کسی سکھ یا مسلمان سے دشمنی مول لے لی ہوگی۔ مسلمان اور سکھ انتہائی کارروائی کرنے والی قومیں ہیں۔ لاش کے ارد گرد تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ کئی ایک نے لالٹینیں اٹھا رکھی تھیں۔ مقتول کے لواحقین بھی آگے تھے۔ لاش کی آنکھیں اس طرح کھلی تھیں جیسے ڈھیلے باہر آ جائیں گے۔ زبان باہر آ کر دانتوں کے درمیان آتی ہوئی تھی۔ اسی سے میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ میں نے ایک لالٹین پکڑی، لاش کی گردن دیکھی۔ گردن کے گرد جمے ہوئے خون کا نشان بڑا ہی صاف تھا۔ اسے گلے میں پھندا ڈال کر مارا گیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اسے یہیں مارا گیا ہے یا کہیں اور پھانسی دے کر یہاں پھینکا گیا ہے۔ ہجوم میں سے مجھے ایک آواز سنائی دی، چھی چھی چھی، لاش کو مسلمان ہاتھ لگا رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا عادی تھا، لیکن اس آواز نے مجھے بولا کر دیا۔ میں پاؤں پر بیٹھا لاش کو دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھا اور غصے سے کہا، ہم اس لاش کو ابھی چیریں پھاڑیں گے، اسے بھنگی اٹھا کر مردہ خانے سے باہر پھینکیں گے۔ تمہیں اس کی پاکیزگی کا اتنا خیال ہے تو مجھے لکھ دو کہ یہ قتل نہیں ہوا ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے گرج کر کہا، کس نے کہا تھا لاش کو مسلمان ہاتھ لگا رہا ہے؟ آگے آؤ۔ ہجوم پیچھے ہٹنے لگا۔ ہندو سامنے آنے کا قائل نہیں۔ سرکردہ ہندو جو تھانے آئے تھے میرا غصہ ٹھنڈا کرنے لگے۔ میں نے انہیں لاش تھانے اٹھا لے چلنے کو کہا۔ میں نے تھانے میں لاش کا نظری معائنہ کیا۔ گردن کے گرد پھندے کا نشان صاف تھا۔ مقتول نے گرم کپڑے کی قمیض اور اسی کپڑے کا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ قمیض کے بٹن چاندی کے تھے، یہ سٹڈ بٹن تھے۔ سب میں سے چاندی کی زنجیر گزری ہوئی تھی۔ اس دور میں اس قسم کے بٹن استعمال ہوتے تھے۔ کالر سے نیچے والے بٹن اور اس کی زنجیر کے ساتھ ایک بال الجھا ہوا تھا۔ یہ ٹوٹا ہوا مگر لمبا بال تھا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ عورت کا بال ہے۔ بٹن سے کچھ آگے اور بائیں طرف مجھے ایک داغ کا شک ہوا۔ قمیض کا رنگ سلیٹی تھا۔ میں نے داغ کو غور سے دیکھا، یہ سرخ تھا اور یہ لپسٹک کا ہی ہو سکتا تھا۔ بہت مدھم تھا۔ میں نے اتنی زیادہ اس داغ کے قریب آنکھیں کی کہ میری ناک قمیض سے جا لگی۔ مجھے گلاب کے عطر کی خوشبو آئی۔ میرا ASI عثمان نام کا ایک مسلمان تھا، پہلے بھی ایک کہانی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ بہت دلیر اور ذہین جوان تھا۔ اگر زندہ رہتا تو انسپکٹر جنرل کے عہدے تک پہنچتا، لیکن ڈاکوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ میں وہ مجھے بچاتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اس کی کہانی سنا چکا ہوں۔ وہ یاد آتا ہے تو آج بھی میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ زندہ دل بلکہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بھی سونگے۔ اس نے سونگا تو نشے کی سی کیفیت میں آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے پوچھا، یہ گلاب کے عطر کی خوشبو نہیں؟ نہیں، اس نے مخمور لہجے میں کہا، یہ کسی حسینہ دل ربا کی بو ہے۔ ملک صاحب،
یہ ارمان بھرے رومانوں کی بو ہے۔ میں نے اس کے سر پر تھپڑ مار کر ارمان بھرے رومانوں سے بیدار کیا تو اس نے ہنس کر کہا، جی یہ گلاب کا عطر ہے، یہ لپسٹک کا ہلکا سا داغ ہے، اور یہ اسی کا بال ہے جو گلاب کا عطر اور لپسٹک لگاتی ہے۔ ملک صاحب، اس نے حسب عادت زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ تفتیش مجھے دے دیں۔ رومان پرستی عثمان کی کمزوری تھی، وہ جلد ہی سنجیدہ موڈ میں آ گیا۔ میں نے مقتول کی قمیض آگے سے پھاڑ کر اتار لی اور باقاعدہ کاغذی کارروائی کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے آپ کو متعدد کہانیوں میں بتایا ہے کہ عام آدمی کو نظر آنے والی چیزیں پولیس کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ لپسٹک کا داغ اتنا مدھم تھا کہ میرے سوا اور کوئی نہ دیکھ سکتا۔ میں نے قمیض کو ہر جگہ سے سونگھا، عطر کی خوشبو صرف وہاں تھی جہاں کسی عورت کا بال اور سرخ داغ تھا۔ یہ بال اور لپسٹک مقتول کی اپنی بیوی کی بھی ہو سکتی تھی۔ لاش کو اچھی طرح دیکھا، کہیں کوئی چوٹ یا زخم نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنے ایک تجربے کی بنا پر لاش کی انگلیاں اور ناخن دیکھے۔ ناخن بڑے ہوئے تھے۔ درمیانی انگلی اور اس کے اور انگوٹھے کے درمیان والی انگلی کے ناخنوں کے اندر کی طرف اور انگلیوں کے سروں پر خون جمع ہوا تھا۔ اس سے یہ سراغ ملا کہ جب اس کی گردن کے گرد پھندا ڈال کر کسا گیا تو اس نے پھندا ڈالنے والے کے ہاتھ یا بازو پر آزاد ہونے کے لیے ناخن مارے اور اس کی کھال چھیل دی۔ مجھے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ پھندا کیسا تھا، یہ رسا تھا یا چھوٹی سی رسی تھی۔ بہرحال یہ یقین تھا کہ ہاتھوں سے گلا نہیں گھونٹا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ سرکاری ہسپتال قریب ہی تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ عثمان کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ ڈاکٹر کو جگا کر فوراً پوسٹ مارٹم کروائے۔ میں نے ابتدائی بیان لینے شروع کیے۔ جس آدمی نے لاش دیکھی تھی اس سے بہت کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے لاش دیکھی تو اس نے پاس بیٹھ کر لاش کے منہ پر اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ جسم گرم تھا، اس لیے وہ سمجھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے ماچس جلائی تو لاش کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے مقتول کو پہچان لیا اور قریبی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک آدمی باہر آیا، اس نے لاش دیکھ کر شور مچا دیا۔ کئی لوگ نکل آئے۔ مقتول کے گھر اطلاع دی گئی۔ وہ چونکہ دولت مند تاجر اور لیڈر تھا، اس لیے ہر طرف شور برپا ہو گیا، اور یہ سرکردہ ہندو بھی آگے جو تھانے میں آئے تھے۔ وہ اب بھی تھانے کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مقتول کے لواحقین بھی موجود تھے۔ لاش گرم ہونے سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ اسے 1 گھنٹہ پہلے قتل کیا گیا ہے۔ وہ ایک قصبہ تھا جہاں شام کے فوراً بعد دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ موسم سردیوں کا تھا، لوگ گھروں میں دبکے ہوئے تھے، گلی اندھیری تھی۔ وہاں 9 بجے یا اس سے ذرا بعد قتل ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ جس آدمی نے لاش دیکھی تھی اسے میں نے اس قابل نہ سمجھا کہ اس پر شک کیا جائے۔ اسے باہر بھیج کر دونوں ہندوؤں کو اندر بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول شام کے بعد ان کے ساتھ تھا۔ مندر میں ایک میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ کو 1 گھنٹہ رہی، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں یقین ہے کہ مقتول میٹنگ کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے ذرا سوچ کر کہا، وہ ہم سے الگ ہوا تو اس کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں تھا۔ آپ مجھے کوئی اشارہ دے سکتے ہیں کہ اور کس کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو ہر کسی کا دوست تھا، ایک ہندو نے جواب دیا۔ اس نے دوسرے ہندو کی طرف دیکھا، دوسرے نے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہیں جو آنکھوں سے دل کی بات جان لیا کرتا ہے۔ میں نے انہیں کہا، آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں تو آپ گھروں کو نہیں جا سکیں گے۔ ہندو بڑی عیار اور مکار قوم ہے۔ وہ فوراً میرے آگے بچھنے لگے۔ ان کی حرکتیں خوش آمدید درباریوں کی طرح تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ چھپانے کی کوئی بات نہیں۔ ایک سکھ کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے گھر جایا کرتا تھا، شاید ادھر ہی گیا ہوگا۔ ان سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ اس کی اتنی دشمنی تھی کہ قتل تک نوبت پہنچی۔ مجھے جواب ملا کہ وہ ہر دل عزیز تھا، دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے کچھ اور معلومات لیں اور رخصت کر دیا۔ مقتول کے لواحقین بھی آئے بیٹھے تھے۔ ان میں اس کا سسر بھی تھا اور اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی، جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے سسر کو اندر بلایا۔ بوڑھے کی حالت بہت بری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس سے پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ روتا زیادہ اور باتیں کم کرتا تھا۔ میں نے اسے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیٹی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی ہے، وہ تو اس کی زندگی میں بھی بیوہ ہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اس کا دل کہیں اور تھا، میری بیٹی تو بس اس کے بچوں کی ماں تھی۔ میں چونکا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اسی سکھ کا نام لیا جس کا ذکر دونوں ہندو کر کے گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کی سکھ کی ایک جوان بیٹی شادی شدہ ہے، لیکن گھر بیٹھی ہوئی ہے، خاوند کے ساتھ اس کی بن نہیں سکی۔ مقتول اس سکھ کے گھر زیادہ جاتا تھا۔ میں نے سسر سے پوچھا کہ اسے کس طرح یقین ہے کہ مقتول سکھ کی اس بیٹی میں دلچسپی لیتا تھا۔ وہاں جانے کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تھی۔
سسر کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا سوائے اس کے کہ مقتول اپنی بیوی سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ جس سکھ کا اس نے ان دونوں ہندوؤں نے نام لیا تھا وہ کوئی معمولی سا آدمی نہیں تھا، وہ بھی مقتول کی طرح بہت بڑا تاجر تھا۔ قلعے کی طرح اس کی حویلی تھی، وہ بھی صرف تاجر نہیں بلکہ لیڈر قسم کا آدمی تھا۔ سرکاری اور سیاسی حلقوں میں اس نے نام پیدا کر رکھا تھا۔ مقتول کا سسر مجھے کوئی اور بات نہ بتا سکا۔ اس کی بیٹی جب اس کے پاس یعنی اپنے میکے جاتی تھی تو اپنے خامد کی بے رخی کی شکایت کیا کرتی تھی۔ سسر کو رخصت کر کے مقتول کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ سکھ کی دوستی کے متعلق اس نے بتایا کہ سکھ کا ایک جوان اور شادی شدہ بیٹا ہے، مقتول کی زیادہ دوستی اس کے ساتھ تھی۔ تمہارے بھائی اور بھابھی میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے بھائی کا اس کے ساتھ کیسا سلوک رہتا تھا؟ میری بھابھی لڑنے جھگڑنے والی عورت نہیں، اس نے جواب دیا۔ میرا بھائی اس کے ساتھ زیادہ بولتا چالتا نہیں تھا، رات دیر سے گھر آتا تھا، اکثر دیر سے آتا تھا۔ اس سکھ کے گھر چلا جاتا ہوگا، میں نے کہا۔ تمہیں بھی کچھ شک ہوا ہوگا۔ وہ گھبرا رہا تھا، خاموش رہا۔ میں نے اسے بڑے نرم لہجے میں کہا، تمہارا بھائی قتل ہو گیا ہے، مجھے قاتل کو پکڑ کر سزائے موت دلانی ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ تمہارے بھائی کے قاتل کو سزا ملے؟ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، میری مدد کرو۔ تم سکھ کی اس بیٹی کے متعلق کیا جانتے ہو جو اپنے خامد کے پاس نہیں رہتی؟ وہ بہت خوبصورت ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہاری بھابھی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میری بھابھی بدصورت تو نہیں، فرق یہ ہے کہ میری بھابھی سادہ طبیعت کی ہے اور بولتی کم ہے۔ سکھ کی بیٹی بہت شوخ اور ہنسمکھ ہے۔ اس لڑکے کو میں نے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ اس وقت اسے ہمدردی کی ضرورت تھی جو میں نے دی۔ اس کی جھجک دور ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کی بھابھی بنی ٹھنی نہیں رہتی کہ اس کا بھائی خوش رہتا؟ اس نے وہی جواب دیا کہ اس میں سادگی زیادہ ہے، اس نے میک اپ کبھی نہیں کیا۔ سکھ کی بیٹی کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ تو ہر وقت میک اپ کیے رکھتی ہے۔ اس رات تفتیش یہیں پر ختم کر دی۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ میرا شک سکھ پر پختہ ہونے لگا۔ یہ تو پہلے ہی میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ اگر وہ قتل ہوا ہے تو کسی سکھ یا مسلمان سے دشمنی مول لے بیٹھا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ یہ کسی راہزن یا پیشہ ور چور کا بھی کام نہیں تھا، کیونکہ اس کی کلائی میں گھڑی، انگلی میں قیمتی انگوٹھی اور جیب میں خاصی رقم موجود تھی۔ میرے پاس ایک ہی سراغ تھا کہ قاتل کے ہاتھ، بازو یا چہرے پر خراش کا گہرا نشان ہوگا۔ مقتول کے ناخنوں نے اس کا خون نکال لیا تھا۔ یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ قتل کا باعث عورت ہے۔ صبح پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ مقتول کو باریک رسی سے پھندا ڈال کر مارا گیا تھا۔ جسم پر کوئی اور زخم یا چوٹ نہیں تھی۔ پیٹ میں جو کھانا گیا تھا اسے ڈاکٹر نے لکھا کہ وہ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مرا ہے۔ مرنے کا جو اندازاً وقت لکھا گیا وہ اس وقت سے 1.5 گھنٹہ پہلے کا تھا جب لاش تک میں پہنچا تھا۔ اس وقت تک لاش سرد ہو چکی تھی۔ میرا مخبری کا نظام بہت اچھا تھا، اس میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ عثمان نے ان سب کو ہدایات دے کر سرگرم کر دیا تھا۔ یہ لوگ زمین کی تہہ سے بھی خبریں نکال لاتے تھے۔ میں مقتول کے گھر چلا گیا۔ یہ اونچے درجے کا خاندان تھا۔ میں نے کسی عورت کو تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ مقتول کی بیوی کو علیحدگی میں بٹھا لیا۔ جوان عورت تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس پر مجھے یہ افسوس ہوا کہ اسے ساری عمر بیوہ رہنا تھا۔ ہندو بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ مقتول کی لاش ابھی گھر میں پڑی تھی۔ میں نے مقتول کی بیوہ سے اظہار ہمدردی کیا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ کہ تفصیلی اور واضح جواب نہیں دیتی تھی، سر ہلا دیتی تھی یا دھیمی آواز میں ہاں یا نہ کہہ دیتی تھی۔ یہ اس کی عادت بھی تھی اور بیوی کے غم کا اثر بھی۔ میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا۔ اہم سوال یہ تھے کہ مقتول کا اس کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا۔ اس نے کئی بار پوچھنے کے بعد کہا کہ وہ مر گیا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے اسے یہ مطلب لیا کہ رویہ اور سلوک اچھا نہیں تھا۔ میں نے وہ بال بڑی ہی غور سے دیکھا تھا جو لاش کے بٹن اور بٹنوں کی زنجیر میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے بیوہ کے بالوں کو غور سے دیکھا اور اپنے تجربے کی بنا پر یہ رائے قائم کی کہ وہ بال اس عورت کا نہیں۔ اس کے بال بالکل سیاہ تھے اور وہ بال سیاہی مائل برا تھا۔ اس بال والی عورت کا رنگ گورا ہونا چاہیے تھا، بیوہ کا رنگ گندمی تھا۔ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ بیوہ گلاب کا عطر لگاتی ہے اور کیا گزشتہ رات اس نے عطر لگایا تھا۔ میں اسے قریب ہو کر سونگھ تو نہیں سکتا تھا۔ باتوں باتوں میں مجھے ایک بہانہ مل گیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے ہمدردی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ سونگھا۔ صرف تیل کی بو تھی اور یہ کوئی اچھی قسم کا تیل نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد میں اس کے قریب ہو گیا اور ہمدردی کے بے تابانہ اظہار کے لیے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جھینپ کر پرے ہٹ گئی۔ میری ناک اپنا کام کر چکی تھی۔ مجھے اس کے کپڑوں سے کسی قسم کے عطر کی خوشبو نہ آئی۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھا، لپسٹک کا نام نشان نہیں تھا۔ یہ تو مقتول کا بھائی مجھے بتا چکا تھا کہ اس عورت نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں۔ اس مشاہدے سے مجھے یقین ہو گیا کہ لاش کے ساتھ بال اس عورت کا نہیں، کسی دوسری عورت کا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے ایسا شک ہے
کہ اس کے خامد کی دلچسپی کسی اور عورت میں تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دراصل وہ روایتی عورت تھی جو خامد کے خلاف ہزار شکایتوں کے باوجود زبان نہیں کھولتی۔ ہندوؤں کی بیویوں میں یہ وفاداری زیادہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر اسے اپنے خامد کے خلاف کوئی شکایت نہ ہوئی تو وہ زور دے کر کہتی کہ اسے خامد کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کی خاموشی اور جواب دینے اور نہ دینے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خامد سے خوش نہیں تھی۔ یہ مجھے اس کا باپ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ مقتول کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ تمہارا خامد شام کو کھانا کھا کر گیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ جاتے وقت کہہ گیا تھا کہ کھانا واپس آ کر کھاؤں گا۔ نہیں، وہ گوشت کھاتا تھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے میں نے اس کی توہین کر دی ہو یا کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ آج کل شاید جدید ہندوؤں نے گوشت کھانا شروع کر دیا ہو۔ برہمن تو گوشت کی بو سے بھی بھاگتے ہیں۔ مقتول برہمن تھا جو ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے۔ اس کی بیوہ کو معلوم نہیں تھا کہ پوسٹ مارٹم میں اس کے خامد کے معدے میں جو غذا دیکھی گئی تھی اس میں گوشت بھی تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارا خامد شراب پیتا ہے؟ اس کا رد عمل پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ برہمن شراب نہیں پیتے، بیوہ نے کہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم برہمن ہیں۔ گوشت اور شراب سکھوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی غذا ہے۔ مجھ سے ایسے ناپاک سوال نہ کریں۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتول نے شراب بھی پی تھی۔ گوشت اور شراب سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول عیش و عشرت کا دل دادا تھا، اور اس سے میں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ اس نے سکھ تاجر کے گھر کھانا کھایا اور شراب پی تھی۔ بیوہ چونکہ بھڑک اٹھی تھی، اس لیے میں نے اس کے غصے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، سکھ بڑی ہی پاپی قوم ہے۔ انہوں نے تمہارے خامد جیسے پکے برہمن کو بھی گوشت اور شراب سے ناپاک کر دیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے اس نے گوشت کھایا اور شراب پی تھی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے کیسے پتہ چلا ہے، اور کہا تمہارے خامد کو سکھ کی بیٹی نے خراب کیا ہے اور سکھ کے بیٹے نے اسے قتل کیا ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گی کہ جس نے تمہارا سہاگ اجاڑا ہے اسے پھانسی دی جائے؟ سکھ کی بیٹی کو بھی پھانسی دی جائے گی؟ اس نے پوچھا۔ تم کچھ بتاؤ تو میں اسے پھانسی دلوا سکتا ہوں۔ ہاں، اس نے دانت پیس کر کہا، اسے پھانسی دلواؤ، اسی نے میرا خامد مجھ سے چھینا ہے۔ تمہیں کس طرح یقین ہے؟ وہ میرے ساتھ اس کی خوبصورتی کی اور اس کی عادتوں کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ میں اس کی منتیں کیا کرتی تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے، مگر اس نے کبھی رحم نہ کیا۔ تم نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا ہے؟ کیسی ہے؟ وہ اتنی خوبصورت نہیں جتنے ناز نخرے کرتی ہے۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے، بدمعاش لڑکی ہے۔ شریف ہوتی تو اپنے خامد کے ساتھ رہتی۔ میرا خامد مجھے پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی میں اس کے ساتھ بندھی رہی۔ اس کا خامد اسی شہر میں رہتا ہے؟ دیہات میں؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا۔ بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہے، ان کے باغ باغیچے ہیں، وہ بہت دولت مند لوگ ہیں۔ اس انکشاف نے مجھے ایک اور شک میں ڈال دیا، وہ یہ تھا کہ اس سکھ لڑکی کے خامد کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مقتول کا میل جول اس کی بیوی کے ساتھ ہے۔ قتل اسی نے کیا یا کرایا ہوگا۔ مجھے اس کے خامد کو بھی شامل تفتیش کرنا تھا۔